ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ براہ راست کوہاٹ لیے چلیں گے جہاں وزیر ریلوے سعد رقیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ گالی کا جواب گالی سے دینا کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی ساتھی ان کی زبان میں جواب دیتا ہے یا دے کر گیا ہے، میں ان کے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہمارا منشور نہیں ہے۔ آج کا دن کوہاٹ کے لیے، ہنگو کے لیے، کرک کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہزاروں میل دور سے آ کے، اچھا بھائی کر دیں گے، اس کو نیچے کر دیں۔ ویسے میں نے بینر دیکھ کے کام نہیں کرنا، میں بتا دوں آپ کو، لیکن ٹھہرے لیکن اگر ہو سکتا ہوا تو ضرور کر دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہم ریلوے ٹریک بھی دیکھتے آ رہے تھے، انگریز کے دور کے بریجز بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، کئی ہزار میل دور سے وہ ہم پہ حکومت کرنے آئے، ان کا یہاں کوئی انٹرسٹ الٹیمیٹ نہیں تھا۔ وہ جو انفراسٹرکچر بنا گیا ریلویز کا، ہم نے قسم کھا لی اس میں اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کرنا ہے۔ اور 70 سال ہم نے ریلوے کے سسٹم کو رگڑا، تقریباً 65 سال۔ اور جب ہم 2013 کے اندر آئے، یہاں سی او صاحب اور ریلوے کے اعلیٰ افسران موجود ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کدھر سے پکڑ کے سیدھا کرے۔ ایک اینٹ اٹھاتے تھے، اس کے نیچے سے ایک اور خرابی نکلتی تھی، وہ خرابی پکڑتے تھے، ایک اور خرابی، جیسے پیاز کا چھلکا اتارتے جاؤ تو نیچے سے نئے رنگ کا پیاز نکلتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، نواز شریف صاحب کی قیادت میں، ریلوے کے دیانتدار افسروں کی مدد سے، اپنے محنت کے ساتھیوں کی مدد سے، الٹیمیٹلی ہم پاکستان ریلویز جو ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور جو ڈوب چکا تھا، اس کا ٹرن اراؤنڈ کرنے میں، یعنی اسے اپنے پہیوں پہ واپس لانے پہ کامیاب ہو چکے الحمدللہ۔ آپ کی یہ ٹرین، یہ ٹریک تو موجود رہا، 2011 میں سروس بند ہو گئی۔ ہم نے صرف کوہاٹ ایکسپریس بحال نہیں کی، سنتے جائیں، یہ کام جو آج ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہم پچھلے 2 سال سے لگے ہیں، مسلسل 2 برس ہم نے کام کیا ہے۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ آپ کو ویگن کتنے گھنٹے میں اسلام آباد پہنچاتی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرین اگر اس سے لیٹ پہنچائے گی تو سواری ٹرین پہ نہیں بیٹھے گی، تو ہم نے ظاہر ٹکٹ بھی لینا ہے اور ہمیں آپ کی سہولت بھی دیکھنی ہے۔ تو پوری کیلکولیشن کرنے کے بعد ہم نے راستے میں جو ذرا سیریس ان مینڈ لیول کراسنگ تھے انہیں مینڈ کیا، اپنا ٹریک جگہ جگہ سے ٹھیک کیا۔ راستے میں بوسال اور جنڈ کے ریلوے اسٹیشن، وہاں دھول اڑتی تھی، ان کو امپروو کیا۔ کوہاٹ کا ریلوے اسٹیشن، اس کو اپ گریڈ کیا۔ ابھی میں اس سے پوری طرح، ابھی میں نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس میں نقص اور خامیاں بھی نکالوں گا اور اس کو بھی ٹھیک کروا کے جاؤں گا، کیونکہ ہمیں چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے چھپانا نہیں ہے۔ سرکار کا پیسہ، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اس پر پہرا دینا ہے۔ مثلا یہ گٹکا لگا، اس پہ انہوں نے لال رنگ کروا دیا ہے، ہم نے ان کی بڑی کلاس لی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ سارا رنگ اترے گا اور گٹکے کا اصل رنگ واپس آئے گا۔ تو ہم بڑی باریکی سے کام کرتے ہیں، اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں جو بہتری کر سکیں۔ ہم نے راول پنڈی کے ریلوے اسٹیشن پہ، سنیں، اس ٹرین کے مسافروں کے لیے بہترین ویٹنگ روم تیار کروائے ہیں، تاکہ اگر آپ نے کراچی جانا ہو تو یہاں سے آپ کو ٹرین پنڈی لے جائے گی اور وہاں سے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، تھوڑے ریسٹ کرنے کے لیے بہترین ویٹنگ رومز ہیں، اور اس کے بعد عوامی ایکسپریس آپ کو
ایک کنیکٹنگ ٹرین کے طور پہ کراچی تک لے کے جائے گی. بھلے لاہور جائیں, بہاولپور جائیں, کراچی جائیں, کوئٹہ جائیں, آگے راستے کھلے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا اور وسائل کا بندوبست ہوا تو اس ٹرین کے ٹریک کو پارا چنار تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اور آپ گواہ ہیں کہ جب بھی میاں نواز شریف کی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس وقت بھی نواز شریف صاحب کوہاٹ اسلام آباد ایکسپریس وے کے احکامات دے کے گئے ہیں, اس پر پلاننگ ہو رہی ہے. ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں, ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں. عباس صاحب کو ظاہر ہے ان کا ایریا زیادہ پتہ ہے. اسی طرح کوہاٹ ڈی آئی خان روڈ, اس کی بھی اپروول ہوئی ہے. آپ کی ویمن یونیورسٹی بھی آپ کو مبارک ہو. آپ دیکھیں گے جب ویمن یونیورسٹی یہاں کام شروع کرے گی ایک کلچرل چینج آئے گی اور ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گی. گھر کی دہلیز پہ دور دراز نہیں جانا پڑے گا. ہمارے کلچر میں بچیوں کو دور بھیجنا تقریباً ناممکن ہے, مشکل ہے. تو ان کو پھر ایجوکیشن نہیں ملتی, اور تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو معاشرے کو اپلفٹ کرتا ہے, اوپر لے جاتا ہے. اور تعلیم وہ واحد راستہ ہے جو ایک غریب آدمی کو, غریب خاندان کو آگے لے جاتا ہے اور وہ ان کی خوشحالی کے راستے کھول دیتا ہے. اگلے مہینے 19 تاریخ سے بولو کلاسی یونیورسٹی, یہ بات بھی آپ بولو. اگلے مہینے 19 تاریخ سے گرلز یونیورسٹی کی کلاسیں شروع ہوں گی بننے سے پہلے. میں اس لیے نہیں بولا, جو بات مجھے پتہ نہیں ہوتی میں بولتا نہیں. تو میرے عزیزوں, آپ کو کوہاٹ ایکسپریس کا جو افتتاح ہے یہ مبارک ہو. عباس افریدی صاحب نے بہت ایفرٹ کی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہاں جلسے میں اس کا وعدہ کر لیا. جو ہی انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہماری بن آئی. پہلے ہمیں یہ خرچہ ریلوے کو اپنی جیب سے کرنا پڑنا تھا. میں نے جا کے سارا بوجھ میاں صاحب پہ ڈال دیا اور انہوں نے کہا جی کچھ پیسے دے دیں. 138 کروڑ روپے کی انہوں نے اپروول دی, اور جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں یہاں سے لے کے آپ ٹریک, انمینڈ لیول کراسنگ, اپ گریڈیشن آف ٹرین, اور ابھی ہم جنڈ کا ریلوے اسٹیشن بھی دیکھ کے آئے ہیں. پہلے سے بہت بہتر ہے. جو کمیاں رہ گئی تھی وہ بھی دور کر رہے ہیں. تو میں نواز شریف صاحب کا خاص طور پہ, عباس افریدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. ایک بات مجھے کہنی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو مخالف ایم این اے ہیں انہوں نے بھی مجھے اس کے لیے ضرور کہا تھا. میں چیزیں پیٹ میں رکھنے والا آدمی نہیں ہوں, تو شہریار صاحب نے بھی مجھے اس کے لیے 2 بار کہا تھا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ابھی ایک سڑک بن رہی ہے, اچھی بات ہے. ریلوے اسٹیشن کو آنے کا راستہ بننا چاہیے اور اس کی تعمیر ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. جو سیاست میں دشمنی پالتا ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ سیاسی کارکن نہیں ہے. وہ بیوقوف ہو سکتا ہے, جاہل ہو سکتا ہے, سیاسی کارکن نہیں ہو سکتا. سیاست یہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی کسی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی پارٹی کو دیتا ہے. گھر تو نہیں چھوڑتے, رشتہ تو نہیں ٹوٹتا. 2 جگری دوست ہیں, کسی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, کسی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے. الیکشن قریب آ رہا ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا درجہ حرارت کو ہم نیچے رکھیں. خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, عمران خان صاحب کا, وہ بھی نئے نئے آئے ہیں, انہیں سیاست کے آداب اور اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے. تو ہم ان سے گلہ شکوہ کیا کریں؟ اگر وہ سیاست میں رہے, اگر ان کی سیاست بچ گئی, شاید انہیں بھی سمجھ آ جائے. ہم 30 40 سال کا رگڑا کھا کے آئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سیاست دشمنی کا نام نہیں ہے, اختلاف رائے کا نام ہے. میں آپ سے کچھ باتیں اور کر کے پھر ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک مجھے یہ گزارش کرنی ہے کوہاٹ کے غیور لوگوں کہ 2013 میں ہم نے پاکستانی قوم سے وعدے کیے تھے کچھ. الحمدللہ رکاوٹوں کے باوجود ہم نے ان وعدوں کو پورا کرنے کی صحیح سیریس ایفرٹ کی اور بہت سارے وعدے پورے کیے. ہمارا سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم توانائی کے بحران پر انشاءاللہ قابو پائیں گے. یاد کریں وہ دن جب سی این جی اسٹیشنز کے باہر آدھی رات کو قطاریں لگتی تھی اور فجر کی نماز تک لوگ انتظار کرتے تھے تھوڑی سی سی این جی لینے کے لیے. وہ قطاریں کب کی ختم ہو چکی. بجلی 16 گھنٹے نہیں آتی تھی.
آج لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے, کافی کنٹرول ہے, اور جو رہ گیا ہے یہ بھی کنٹرول ہو جاتا اگر نیازی صاحب ڈرٹی پالیٹکس نہیں کرتے, اگر وہ گندی سیاست نہ کرتے, ٹانگیں نہ کھینچتے, گالم گلوچ نہ کرتے, لاک ڈاؤن, شہر سیل اور دھرنے نہ دیتے, تو ہم جو توجہ ہمیں ان کی طرف دینی پڑی وہ ساری توجہ اور وقت بھی اپنا کام کرنے پہ دیتے. پھر بھی آج کراچی کا امن الحمدللہ واپس آ چکا, آج بلوچستان میں امن لوٹ رہا ہے, آج سی پیک کے نتیجے میں پورے ملک میں سڑکوں کا, پاور پلانٹس کا نیٹ ورک بن رہا ہے, آج موٹر ویز بن رہی ہیں الحمدللہ, آج توانائی کا بحران کافی حد تک حل ہو چکا ہے, آج پاکستان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک گھر خراب ہو جائے, ایک گھر ڈیفالٹ کر جائے, ٹھیک کرتے ہوئے دہائیاں لگتی ہیں. 21 کروڑ انسانوں کا گھر کوئی چھوٹا سا گھر ہے, اسے برباد کیا گیا, تاراج کیا گیا. پرویز مشرف کے دور میں تباہی مچائی گئی, رہی صحیح کسر جناب زرداری صاحب نے پوری کر دی, اور ہمیں تو لٹا پٹا پاکستان ملا, دہشت گردی کی آگ میں جلتا ہوا پاکستان ملا. اس ملک پر دہشت گردوں کا راج تھا, سوات پر دہشت گردوں کا قبضہ تھا, اس سے آگے دہشت گرد بڑھ رہے تھے. آج ان کا نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے. ہماری بہادر افواج نے, ہماری بہادر پولیس نے, ہمارے بہادر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, حکومتوں نے, وہ مرکز کی ہوں یا صوبائی کی ہوں, ہم نے مل کر کام کیا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالا, تب جا کے دہشت گردی کا کلا کما ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جیو اور جینے دو. آپ گواہ ہیں, خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان چاہتے تو ہماری حکومت بن جاتی, مرکز میں تو ہماری حکومت بن گئی تھی. چاند آزاد اراکین تھے, انہیں ہم لے لیتے ساتھ. نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, کے پی کے میں بھلے سادہ اکثریت عمران کو نہیں ملی مگر ان کی سیٹیں باقی سے زیادہ ہیں, ان کو حکومت کرنے کا حق ہے. آج ہم سوچتے ہیں ان کو حکومت کرنے کا حق تو دے دیا, یہ تو کہتے تھے نیا پاکستان بنائیں گے. خیبر پختونخوا کے شہروں کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا. پشاور کے آدم خور چوہے یہ ختم نہیں کر سکے. پشاور میں ڈینگی حملہ کرتا ہے تو بھائی صاحب پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. ہمارے شہر پہ ڈینگی نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا. بڑی سیریس بات ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑا. ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, ہمارا وزیر اعلیٰ گلیوں میں ہم جاتے تھے, فاگنگ کراتے تھے, ہم وہ لاروا پکڑتے تھے. ہم میں سے ایک ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا. اتنی ہم نے ریسرچ کی اور محنت کی, اور الٹیمیٹلی مچھر کے عذاب کا مقابلہ کر کے اللہ کے فضل سے اسے شکست دی. یہ کیسا لیڈر ہے, یہ کیسا لیڈر ہے؟ کوئی قتل ہو جائے, ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ٹوٹ جائے, خیبر بینک لوٹا جائے, احتساب کمیشن کو تالے لگ جائیں, ڈینگی حملہ کر دے, جہاں سے ووٹ لیے ہیں, جہاں کا حاکم ہے ادھر نہیں آتا, مڑ مڑ کے آ کے ہمیں پڑتا ہے وہاں پہ, پنجاب پہ حملے کرتا ہے. لیکن آپ یقین کریں, چند مہینے باقی ہیں. اگر آپ نے عمران صاحب اس صوبے کے, اس پسماندہ صوبے کے لوگوں کی فریاد سنی ہوتی, اگر آپ نے ان کے ووٹوں کا حق ادا کیا ہوتا, تو عمران صاحب ہم آپ کو قابو ہی نہیں کر سکتے تھے. آپ ہمارے ہاتھ سے آگے نکل جاتے. آپ نے تو کام ہی نہیں کیا. آپ تو کے پی کے میں آئے نہیں. یہ کہتے ہیں میں نے 1 ارب درخت لگائے. یار وہ 1 ارب درخت کدھر ہیں؟ انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن لی ہے جو نظر نہیں آتے. کون سی موٹر وے آپ نے بنائی؟ کون سی میٹرو بس بنائی؟ اب سوئے ہوئے اٹھے ہیں کہ ہم نے میٹرو بس بنانی ہے تو کام لنگ گیا, آگے پیچھے ٹائم ہی نہیں رہا باقی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب ہم لاہور میں میٹرو بس بناتے تھے تو کہتے تھے جنگلہ بس ہے. ہم نے پنڈی میں بنائی تو کہنے لگے جنگلہ بس ہے, اور تم نے بڑی مہنگی بنائی ہے, میں سستی بناؤں گا. ہم ہنستے تھے, بے وقوف ہے, آتا جاتا اسے ہے کچھ نہیں, کیا باتیں کرتا ہے. اور آج پشاور میں بنانے لگے ہیں تو بن نہیں پا رہی, اور خرچہ ہم سے ڈبل ہے.
لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے لوٹ مار کی ہے، ہم یہ کہیں گے تم نالائق ہو، تمہیں کام کرنا نہیں آتا۔ لوٹ مار نہیں کہنا چاہیے جب تک ثبوت نہ ہو ہاتھ میں۔ انہیں عادت ہے ہر بندے کو چور بنا دیتے ہیں، ہر شخص کو ڈاکو بنا دیتے ہیں۔ بڑی سادہ پہچان ہے، جو ڈیلیور کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کام کر کے نظام کو بدلتے ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہوتے، اور جو نالائق یا کرپٹ ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سادہ سا نظام ہے، سادہ سا ایک سمجھنے کا اصول ہے۔ تو کوہاٹ کے غیور دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ نے برسوں سے ہمیں کے پی کے میں حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ نے ایم ایم اے کو آزمایا، وہ کتاب لے کے آئے، اسی طرح چلے گئے، صوبہ پسماندہ رہا۔ آپ نے اے این پی کو موقع دیا، انہوں نے جو کچھ کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا۔ یہ بھی ٹرین اسی دور میں بند ہوئی تھی، میں نے نام نہیں لینا کسی کا۔ اس کے بعد آپ نے عمران صاحب کی پارٹی کو موقع دیا، انہوں نے جتنا تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ جگہ جگہ بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ 5 ماہ بعد جو 6 ماہ بعد الیکشن آ رہا ہے، اب پی ایم ایل این کو موقع دیجئے۔ آپ پی ایم ایل این کو موقع دیجئے۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے شہروں کو، آپ کی سڑکوں کو، آپ کے نیٹ ورک کو، انفراسٹرکچر کو پنجاب کے ہم پلہ لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ پنجاب کے شہر دیکھیں، شہباز شریف نے شبانہ روز محنت کر کے وہی فنڈ شہباز شریف کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جو جناب پرویز خٹک کے پاس ہے، جو جناب مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے، لیکن کیا کریں، کام کرنا نہیں آتا۔ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب، انہیں بٹھائیں نیچے، شہباز شریف صاحب اللہ نے چاہا تو وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے اگلے امیدوار ہیں، اور آپ شہباز شریف، یہ نیچے کریں جی، شہباز شریف صاحب کی سپیڈ کو آپ جانتے ہیں، ان کی پنجاب سپیڈ صرف پاکستان میں مشہور نہیں ہے کام کی، چائنا تک اس کی گونج ہے، ترکی تک اس کی گونج ہے۔ تو آپ مسلم لیگ نون کو اور جناب نواز شریف کی جماعت کو صوبے میں حکومت بنانے کا موقع دیں۔ ہم عمران جیسے دعوے تو نہیں کرتے، ہم نے تو کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے پنجاب کے شہروں کا ناک نقشہ الحمدللہ بدل ڈالا ہے۔ ہم نے صادر فی کوہاٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ